اسٹینڈ کھول لو اسٹینڈ کھولنا تھوڑا پیچھے میں بولنا میں کھڑے ہونا میرا ٹکنا ہے میں کھڑے ہو چھوٹا ہی کھول دو دو کھول دو خاموش ہوئے اور آواز فاصلہ ختم ہو گیا ہے کافی خاموش کوئی فاصلہ نہیں ہے آرام سے بیٹھو خاموشی نہ سننا بالکل اور آواز اللہ حضور سے دعا کرو صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ دو چار گلا کرنی آنی بس بند کر دے اور آج امیر المجاہدین فنافی فاطم النبیین نے جڑے عشق دے جام پلائے انہاں دی گل کرنی تے حضور دی محبت یہی دین دا وسیلہ اور حضور دی محبت دی زندگی دی ایک او شمع جس کی روشنی تا حشر قبر میں لہرائیں گے چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی اعلیٰ زمانے میں قبر بڑی اندھیری ہے لیکن انہیں حشر دی صبح تک چمکنا کدوں جدوں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ کرو لگے اور حضور دی محبت خالی بابا جی فرماتے سر عشق پوچھ کے نہیں ہوتا عشق کا مطلب ہی ہے کہ انے با جس کو دیکھو کہ وہ انے با محبت کرتا سمجھو ہے حضور کا عشق کرتا اور عشق چونکہ چناچے نہیں ہوتا عشق چونکہ چناچے نہ نہیں ہوتا عشق اپنے فیصلے خود کرنے بڑا دلیر ہوتا اقبال کہتا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کفر کا کوئی طریقہ کہ وہ حضور دی محبت مسلمانوں کے دلوں میں کر دے لیکن ہوتا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن میں ڈالا اور کفر ایک کوشش کرتا رہا کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو لیکن اللہ تعالیٰ بھی اپنے حبیب کے غلاموں بھیجتا رہا کہ محبت رسول بھاوے سوریا ستارے دے چلی جائے وہ پکڑ کے حضور دے غلاموں نے دلوں میں پا دے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دی عزت عظمہ خود لیا اور جس کو چڑ لگے وہ بھی ورفانا اللہ کا ذکر کے جھنڈے تھلے آ جاتا اور حضور دی محبت حضور دا عشق نصیب ہی اس کو ہوتا جڑا لالچی نہ ہوئے جڑا حفظ نہ کرتا ہوئے دنیا دی اور جناب کمینے بندے کو حضور دی محبت میں نہیں سکتی جس کا دل دنیا دی غرض نال بھریا ہویا اس کو حضور دی محبت نہیں مل سکتی حضور دی محبت اس کو مل سکتی جس کا دل ساری دنیا دی غرض نال پاک ہے اور ایک پاک ہونا حضور دی محبت ہے یہ ضروری ہے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مرثد الغنوی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ تشریف لے گئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے رات قیام فرمایا سامنے پہاڑیاں سے حضور نے فرمایا کون ہے جڑا رات کو ساڑی طرف کس طرف عبادت کرے گا حضرت انس بن مرثد الغنوی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں حفاظت کروں گا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ آپ گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے گئے آپ جب تشریف لے گئے تھے رات گزر گئی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فجر ہوئی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیتا انہاں اذان دیتی میں صحابہ نے اقامت کری حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز واسطے کھڑے ہو گئے جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نماز واسطے کھڑے ہوئے تے سامنے جس طرف حضرت انس بن مرثد الغنوی جیسا اسی طرف قبلہ بڑھتا سی حضرت انس بن مرثد الغنوی جس جانب جیسا قبلہ بھی اس طرف بڑھتا سی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کھڑے ہوئے نا
صحابہ کہتے ہیں حضور نماز جو نہ جھاڑیاں وال دیکھ رہے ہیں اقبال کہتا شوق تیرا اندر نہ ہو میری نماز کا امام ایک تا ایوے کہ صحابہ نماز میں حضور کو دیکھا ایک کہ حضور نماز میں جا کے غلام کو دیکھا اور تا ایک دو میں چیزاں بیک وقت موجود ہیں کہ صحابہ جب اے علماء بیٹھے سب کو پتا بھئی فرض نماز دے ویلے کتے ویکھن حکم ہے قیام دے دوران کتے ویکھن حکم ہے سجدے والی جگہ تے لیکن صحابہ حضور کو ویکھ رہے ہیں کہاں تھا صحابہ کو پتہ لگا کہ حضور سامنے جھاڑیاں دیکھ رہے ہیں نماز کے دوران اور جب حضور سامنے دیکھ رہا ہے نماز ختم ہوئی اتنی دیر وچ میرے آقا مولا نے پوچھا بھئی ساڈا شاہ سوار نہیں آیا اتنی دیر وچ حضرت انس بن مرثد الغنوی اپنے گھوڑے تے سوار حضور کے سامنے تشریف لے آئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے انس راتی سوتے رہے ہو یا کوئی عبادت بھی کی نے انہوں نے کہا یا رسول اللہ جدو گاڑی کو اجازت لے گیا یا وضو واسطے تھلے اٹھے ہیں یا قضاء حاجت واسطے اٹھ رہا ورنہ ساری رات گھوڑے ہوتے جا کر پہرا دیتا رہا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس نے آج کی رات ساڑھے رات پہرا دے کے اپنے ہوتے جنت پاس کر لی اپنے جنت واجب کر ایک رات اس جانے صرف پہرا دین کہ حضور فرمان انس نے اپنے جنت واجب کر لی کہ جڑا ساری زندگی اپنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا جھنڈا چکے کعبات دیا سرد ہواواں ہون یا جناب کدھر بھی کوئی موقع ہوئے تو ساری زندگی حضور کی عزت جو تے پیرا نہیں تے انہوں نے مقام دی میں کی سو جائے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے جو حضور سید عالم اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رات پہرا دے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت سے نواز دے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقام بڑا بلند و بالا ہے ورنہ جنگ احد میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو اپنے ہاتھوں مبارک سے اپنے دستے مبارک سے لحد میں اتارا اور سب موجود ہیں لیکن جب حضرت شماس بن عثمان کی باری آئی تو حضور نے فرمایا شماس کا جنازہ نہیں پڑھنا پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھنا حضرت شماس بن عثمان وہ ہے جنہوں نے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب احد پر سارے کافر ٹوٹ پڑے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن حضرت جناب سیدنا صدیق پر فرماتے تھے کہ احد والا دن تنہا نہیں گیا اور اس دن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے کمال کر دی ہر دن کمال ہے لیکن اس دن تو سارے کافر حضور پر ٹوٹ پڑے حضرت ابو دجانہ حضور پر جھک گئے اور حضرت ابو دجانہ کی کمر میں اتنے تیر اتنے جناب آ کر لگے کہ حضرت ابو دجانہ جب کھڑے ہوئے تو ایسے نظر آتا جیسے 6 کنڈوں والی کھڑی ہوتی ہے اس طرح اور حضرت جناب شماس بن عثمان نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایسے گھوم کے سارے تیر آنے والے نیزے برچے اپنے جسم پر سائے اور ایسے گھوم کے حضور کی ناموس پر پیرا دیا جب آپ کے جنازے کی باری آئی تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شماس کا جنازہ نہیں پڑھانا یار صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں فرمایا شماس نے اپنے نبی کی عزت پر پیرا دے کر جنت میں وہ مقام پا لیا ہے کہ نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے بلندی درجات کے لیے شماس بن عثمان جنت کے اس مقام پر چلا گیا ہے آگے کوئی مقام ہے ہی نہیں اس کو بغیر جنازے کے دفن لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور حضرت کعب بن مالک حضرت کعب بن مالک زندہ باد حضرت کعب بن مالک اس دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زنا کو کافروں نے پہچان لیا حضرت کعب بن مالک نے عرض کی یا رسول اللہ کے زنا مجھے دے اور اپنی زنا حضور کو پیش کر دی
حضرت کعب بن مالک نے جب وہ زرہ پہنی تو ایک طرف چل پڑے، جب ایک طرف دوڑے تو سارے کعبہ سمجھے ادھر حضور شاید جا رہے ہیں، سارے ان کے پیچھے لگ پڑے۔ ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھیں، لیکن یہ یاد رکھنا جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک بدر میں بھی گئے، احد میں بھی گئے، خندق میں بھی گئے، قریسی میں بھی گئے، مستلق میں بھی گئے، لیکن حضرت کعب بن مالک تبوک میں نہ جا سکے۔ لوگوں نے بتایا کہ حضور کا دین، حضرت کعب بن مالک جب تبوک میں نہیں جا سکے تو حضور حضرت کعب بن مالک سے ناراض ہو گئے، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بن مالک سے بڑا عرصہ ناراض رہے۔ ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ اور حضرت کعب بن مالک، یہ تین صحابہ ہیں جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، اور حضرت ابو ذر غفاری یہ بھی پیچھے رہ گئے، لیکن ان کے پیچھے رہنے کی وجہ اور ہے، حضرت کعب بن مالک کے پیچھے رہنے کی وجہ اور ہے۔ حضرت کعب بن مالک جب حضور تبوک سے واپس آئے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت کعب بن مالک حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ مجھے بڑی باتیں آتی ہیں، بڑی باتیں آتی ہیں، میں بڑا بادونی ہوں، لیکن آپ کے سامنے کوئی بات نہیں۔ حضور سستی ہو گئی، میرے آقا مولا نے فرمایا کعب اٹھ جاؤ، میرے بارے اللہ فیصلہ کرے گا۔ یہ ایک لمبی روایت ہے، ہم وہاں سے کہوں گا آپ کو سنائیں گے، لیکن ادھر حضرت ابو ذر غفاری یہ پیچھے رہ گئے۔ آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے غزوہ تبوک کے لیے تو آپ کا اونٹ لنگڑا ہو گیا، آپ اس کا علاج کراتے رہے مختلف دیہاتوں میں، لیکن وہ جہاں پر نہ ہو سکا۔ پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے، اپنا سامان ایسے کوٹری میں باندھا اور اپنے پیچھے رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے۔ حضور صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دور سے ایک بڑا سایہ آ رہا ہے، دور سے۔ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ابو ذر غفاری آ رہا ہے۔ اور جب حضرت ابو ذر غفاری پہنچے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر بتاؤ کیسے پہنچے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا ادھر زخمی ہوا، ادھر جناب ادھر رہ گیا، تپتے ہوئے ریگستان میں اکیلا آپ کی طرف آ رہا تھا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تو نے دنیا میں بھی اکیلے ہی رہنا ہے، دنیا سے جانا بھی اکیلا ہے، اور جنت میں بھی تو اکیلا ہی رہے گا۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں حضرت ابو قاسم انصاری یہ بھی پیچھے رہ گئے۔ جب یہ گھر میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر میں جناب ٹھنڈا پانی بھی پڑا ہوا ہے اور سارا کچھ، ساری نعمتیں اور ساری چیزیں موجود ہیں۔ جب انہوں نے گھر آ کر دیکھا تو جب انہوں نے سوچا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک کی جانب تپتے ہوئے صحراؤں میں جا رہے ہیں، تو سارا کچھ سامان باندھا اور اپنے پیچھے باندھا اور چل پڑے۔ اقبال کہتا ہے ہر دو بمنزل رواں، ہر دو امیر کارواں، عقل بہیلا می برد اور عشق برد کشاں کشاں۔ جب حضرت ابو قاسم انصاری حضور کے پیچھے چلے نا تو اقبال کہتا ہے عقل اور عشق دونوں آ گئے۔ عقل نے کہا چھوڑ، وہاں اتنے صحابہ ہیں، 10,000 صحابہ ہیں، تو نہ بھی کیا ایک بندہ تو کیا ہوگا؟ جیسے آج لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے ناموں سے رسالت پر کام نہ بھی کیا، ہم باہر چوک میں نہ بھی آئے تو پھر کیا ہوگا؟ اقبال کہتا ہے دونوں آ گئے، عقل اور عشق دونوں آ گئے۔ عقل کہنے لگا عقل بہیلا می برد، عقل کہنے لگے چھوڑ، وہاں اتنے بڑے لوگ گئے ہیں، تو نہ بھی بکر عمر گئے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ بات کرنے لگا کہ عقل نے کہا حضرت ابو قاسم انصاری کو کہ وہاں تو بڑے بڑے رجال اور کبار صحابہ گئے ہوئے ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود ہیں، تو اکیلا نہ بھی گیا تو کیا ہوگا؟ لیکن کہتا ہے عقل بہیلا می برد، عقل کھینچ کے پیچھے رہنے دے، چونکہ حالات نہیں ہیں، گرمی بہت ہے اور بڑے جناب لمبا سفر ہے تبوک کا، رہنے دے۔ عشق برد کشاں کشاں، عشق نے پیچھے سے دھکا لگایا، چل ادھر چل جدھر اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم چل، ادھر چل جدھر محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا جب بھی زندگی میں کوئی بات آئے گی عقل اور عشق دونوں آ جاتے ہیں۔ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ امیر المجاہدین لوگوں سے کہتے ہیں بھئی میں تو تمہارے سے بھی معذور ہوں، ویل چیئر پر موجود ہوں، میرے اوپر تو جناب اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے چھٹی دی ہے اور میں تو جناب گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں، میرے لیے تو بہت سارے عذر ہیں، لیکن عشق برد کشاں کشاں۔ عشق نے کہا، عقل نے کہا یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن عشق نے کہا جب ختم نبوت کی بات آئے تو پھر گولیوں کی بچھاڑ میں فیض آباد جانا پڑے گا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
سے محبت لوگ پوچھنے آ جاتے ہیں کہ ہم نے ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے. محبت کے لیے کوئی اصول پوچھنے نہیں پڑتے ہیں. محبت کے ایک اپنے اصول ہیں. اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عروہ بن مسعود آئے نا حضور کی بارگاہ میں, جب عروہ بن مسعود آئے, عروہ بن مسعود حضور کی بارگاہ میں جب تشریف لائے تو انہوں نے حضور کے ساتھ مذاکرات کیے. مذاکرات کے دوران ان کا ہاتھ حضور کی داڑھی کی طرف ایسے گیا, ایسے خوشامد کے طور پر, بیعتی کے طور پر نہیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ, حضرت عروہ بن, حضرت نہیں بنے عروہ بن مسعود, بعد میں جا کے مسلمان ہوئے. عروہ بن مسعود کے سکے بھتیجا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ, اور وہ پیچھے کھڑے ہیں. انہوں نے دیکھا نا جب حضور کی داڑھی کی طرف بار بار عروہ بن مسعود ہاتھ کر رہا ہے, سکا چاچا, تو انہوں نے تلوار کا دستہ نکالا اور اپنے چاچے کے ہاتھ پر مارا ایسے. فرمایا آپ کے لیے ادا کر لحیت رسول اللہ واللہ کا صدا ہے. فرمایا بھاوے تو چاچا حضور کی داڑھی تو ہاتھ پیچھے کر, میں نے ایک گوارا نہیں حضور کی داڑھی والے کو ہاتھ کریں, اگر دوبارہ بجے تو کٹے ہوئے واپس. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تک سورج چاند رہے گا, تک سورج چاند رہے گا. میرے بابا جی کیا بات, میرے بابا جی کیا بات, میرے بابا جی کیا بات. بابا جی کا مشن جاری ہے, بابا جی کا مشن جاری ہے. رسول کی ایک اصلاح, رسول کی ایک اصلاح. اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. لوگ حوالے پوچھنے آتے ہیں, لوگ بعد میں کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے. بابا جی نے بچے کو حدیث ہی یاد کرا دی, ضرورت ہی نہیں حوالے پوچھنے کا. اب تو جس کو شاید دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا وہ بھی کہتا ہے جناب گستاخ رسول نے کہا من سب نبی ہے. ہاں, اور امت کا بیان یہ ہے. اور یہ یاد رکھنا مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان شروع یہی سے ہوتی ہے اور ختم بھی یہی پر ہوتی ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب 1.5 ارب ہے, 1.5 ارب تقریباً 1.5 ارب, اور جناب اتنے ملک پوری دنیا میں ہمیں نہیں ملتے ہیں. جناب کوئی جناب ادھر سے طالب, کوئی ادھر سے طالب, لیکن 313 تھے, ساری دنیا کو آگے لگایا ہوا اور ساری دنیا پہ روب و دبدبہ جمایا ہوا تھا. اور اقبال کہتا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. اقبال کہتا ہے ذرا میں تجھے بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول طاؤس و ربابہ. اقبال کہتا ہے نعمتیں اور خزانے یہ سارے باغ میں پہلے تلوار اٹھا کر حضرت ابو دجانہ کی طرح میدان میں آنا پڑتا ہے, اور گھر بیٹھے دیر نہیں آتے. اور یہ یاد رکھنا صحابہ بدر میں گئے تو رب نے مدد بھیجی. اگر صحابہ مدینے میں جاتے تو رب کی مدد نہیں آنی تھی. صحابہ مدینے میں گئے, رب نے کہا 1000 فرشتہ, پھر 2000, پھر 4000 نشان والے, پھر آخر میں فرمایا انی میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. ہاں, لوگوں نے بابا یہ بڑے بہت ساری چیزیں ہیں جسے ایک جملے میں بابا جی بند کر دے رہے ہیں, ورنہ تو ساری دنیا میں یہی مطلب صفائیاں دیتے ہوئے چلے جانا تھا کہ جی اسلام جناب امن کا درس دیتا ہے, اسلام امن کا درس دیتا ہے. اسلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے بھی پھیلا. بابا جی نے کہا حضور کے اخلاق سے بھی پھیلا اور حضور کی تلوار سے بھی پھیلا. ہاں, اسلام ہر اس عمل سے پھیلا جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو خلفائے راشدین نے فرمایا, ہر اس عمل سے پھیلا. اور بابا جی نے کہا کہ اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر ہو. اس دن حضور نے فرمایا الیوم یوم المرحبا, الیوم تعز الکعبہ. فرمایا آج رحم دلی کا دن ہے, آج رحم کا دن ہے, آج کعبے کی عزت مزید بڑھ جائے. لیکن حضور کے غلاموں نے نعرہ کیا لگایا, حضرت سعد بن عبادہ نے الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ. آپ نے فرمایا آج جنگ کا دن ہے, آج تو کعبے میں بھی بندے کاٹ کے رکھ لیں گے, کیونکہ وہ سامنے کون کھڑے تھے,
وہ سامنے وہ بلال کو جب حضرت بلال کو مار پڑتی تھی کعبے میں وہ سارے تماشا دیکھنے والے کھڑے تھے. وہ جو حضرت سمیہ کے جسم میں سوراخ کرتے تھے آج وہ سارے کھڑے تھے. حضرت جناب خباب پہ حضرت سمیہ کے جنہوں نے ٹکڑے کیے تھے وہ سارے آج سامنے کھڑے تھے. حضرت حمزہ کے جنہوں نے جگر اور کلیجے چبائے تھے لیکن اسلام پاور میں تھا. اسلام نے کہا آج کے دن سب کی معافی ہے, آج کے دن سب کی معافی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سب کو معاف کر دیا, لیکن جب کفر سامنے آیا تو پھر معاف نہیں کیا. پھر تو جناب غزوہ بدر میں جو امیہ تھا نا, امیہ جو حضرت بلال کو مارتا تھا وہ بڑا موٹا تازہ تھا, چنگی صحت زمانے میں بہت موٹا تازہ. اور بابا جی فرماتے تھے موٹے بندے کا اسلام میں کام کوئی نہیں. زیادہ موٹا بندہ جڑا نا اسلام سے کام نہیں آ سکتا. اس کی وجہ کہ وہ جہاد نہیں کر سکتا اور نس بھاج نہیں سکتا. اسلام تو بندے چاہیے نا حضرت برا بن مالک کر کے ڈھال پہ بیٹھ کے پورے قلعے کے اندر. حضرت بلال کو جڑا مارتا سی نا امیہ یہ بہت موٹا تازہ سی. یہ جدو بدر دیوال کفار دا لشکر چلے نا, مشرکین دا لشکر, تے اس کی بیوی اس کو کہنے لگی بھائی امیہ تو نہیں جانا. انہیں کہا کہ میں کیوں نہیں جانا. انہیں کیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بدر کے میدان میں نشاندہی فرمائی بھائی ایک امیہ مرے گا, ایک عتبہ مرے گا, ایک شیبہ مرے گا, ایک ابو جہل مرے گا. تو لہذا نہیں جانا کیونکہ تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی. اب اس زبان سے میری گل نکلی وہ کبھی اس سے الٹ نہیں ہویا. جو حضور نے فرمایا ہو کے رہنا, لہذا تو نہیں جانا. انہیں کہا میں سردار ہوں, ذرا قافلہ روانہ کر کے لشکر روانہ کر کے اتنے تک اس منزل تو واپس آ جاؤں گا. کہ جب قافلہ روانہ کرنے لگا نا تو نال ٹر پیا. لوگوں نے کہا یار چنگا سردار ہے سانو لڑان واسطے بھیجنا, ساڑھے نال چل. جب نال چلے نا تو جناب اس مقام تک گیا نا تو پھر انہوں نے کہا یار تھوڑا جا ہو رکھے چل. رب فرماتا اسی فرشتے نے حکم دیتا بھائی انہوں دیکھ کے ذرا پتہ رہتا ہے. اس طرح یہ منافقت کا حال جڑے اسلام کے خلاف کرتے ہیں نا, کہنے سن اسی آزادی کی جنگ لڑیں گے. میں کہا رب تو آنو دیکھ کے میدان اس لے کے آیا, پھر تو آنو ذلیل کر کے گھر کے یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. رب نے بھی نکارا کرنا نہ بھئی حق آڑے دا تے باطل آڑے دا, باطل آڑے دا. ہر کوئی گھر بیٹھے تو جی وہ ایک کڑا مسئلہ, یہ مارچ کرنے کڑے مسئلے ہیں, یہ اپنا مطالبہ منوانا تے حق بھی گل کرنا کڑا مسئلہ. میں بھی نکلیا جہاد کرن, میں کہا نچن والی تے باقی جہاد یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. کل میدان ہوئی نہیں, ایتھوں گئے شامی پھر واپس آ کے گھر سو گئے, پھر گئے پھر واپس آ کے گھر سو گئے. میں کہا یہ مزاق ہے. اور جہاد آزادی کی جنگ ہو لڑ سکتے ہیں جنہاں دے بڑے نے 1857 میں جانا دے دیا سن, جنہاں دے بڑے نے 1947 میں جانا دے دیا سن, جنہاں نے تاریخ ختم نبوت 53 جانا دے دیا سن, پھر 74 دے دیا سن, پھر فیض آباد میں جاٹ پاشا دیا سن, پھر وزیر آباد میں جا کے دسیا سی کہ ستم کرے ذرا, ستم کرے ذرا ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم دے کر آزمائے. ایک نچن ٹپن والے کا بھی کام ہویا آزادی کی جنگ لڑنا. اور آزادی کی جنگ تو ساڑھے بڑے نے لڑی. اے جتنے اے جڑے نام لگے پھر دے بدماش, اے جناب پورے پاکستان دے اندر ہے مدد خان ٹیوانے, اے دوستانے جڑے بڑے بڑے اپنے آپ کو رئیس زادے کرتے ہیں. میں تو تاریخ درست کر دے جاواں. ایک جناب اپنے آپ کو بڑے فتح خان سمجھنے نال اے اون جنہاں نے اس دور دے اندر مسلمانوں کی لسٹاں بنا کے جنگ آزادی دے مجاہدین کی لسٹاں بنا کے انگریز کو سپورٹ کیتیاں. اے اوناں دی اولاداں جنہاں نے انگریز دے گھوڑے پالے, گھوڑی پال ربے نہیں ہوندے, اے سارے انہاں دی اولاداں اے جنہاں نے جناب انگریز دے کتے نوائے اور انہاں دے در دی چادریاں کیتیاں. ساڈے بڑے تو سن کہ حضرت کفایت اللہ کافی نوں جدوں انگریز پکڑ کے لے گیا, آپ دے جسم تے استریاں پھیری انہاں نے, استریاں پھیر کے پھر نمک تے مرد بھرے تے پھر کہنے لگے بابا سنا تیرا کی حال ہے. تے بابا جی جدوں پھر پھانسی گھاٹ کی طرف چلے نا, نارہائے دلیرا سے بن گونجتے برشے کو سے جرات پہ لاکھوں سلام. جدو حضور کا مجاہد چلتا پھر اس کی گل ہی ہو رہی نا, اس کی پھر چال ہی ہو رہی.
حضرت کفایت اللہ کافی جدو مولانا کفایت اللہ کافی جدو چلے نا پھانسی گھاٹ کی طرف تے آپ پھر پڑھنے لگے کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہ رہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب لولاد کے اوپر ضرور آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا جنہاں کے بڑے اس ٹائم انگریز کی چاکری کرتے رہے وہ جنگ آزادی کی جنگ لڑ سکتے ہیں آزادی کی جنگ لڑنی تھا پھر آج دسی آزادی کی جنگ کون لڑ سکتا ہاں آزادی کی جنگ وہ لڑ سکتے ہیں جنہاں نے بڑے نے کالا پانی دیا جیلیں جا کے آباد کی کیا اور انہاں دے جانشیناں نے آ کے پھر پاکستان دیا جیلیں آباد کی کیا پھر آندے نالے نہیں کیا بھئی ساڑھے سا بند ہو رہے ہیں کہ سانو جناب ویل چیئرہ دے دیو پھر بھی آکھا کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک اور کمان ہے کہ اسی کی سمجھ دے بھئی کفر ہتھیاروں کو ڈردا ساڑھے کو ڈیڑھ ہتھیار ہے میرے خیال میں پوری مجلس سے شاید کوئی کدھے بندے کاٹ کے ساڑھے کو تو چاقو بھی نہیں ہے ساڑھے کو تو چھری بھی نہیں ہے وہ باقی ہتھیار ہونا تھا بڑی دور نکالے لیکن جڑا ہتھیار ساڑھے کو ہے نا اصل جار کفر موس کو رہی ہے اوہ محبت رسول اوہ لبیک کا نعرہ میں اس کے موقع دے بھی سنائی میں کہا انہاں دے بڑے نے جناب جنہاں دے نوکران سارے یہ بین الاقوامی گماشتے سارے انہاں سارے نے بلا لیا انہاں کہا تواڈے کوئی لبیک نہیں ڈکے جاندے اے چاند مونڈے نہیں ڈکے جاندے یہ ساری طور پہ جناب انہوں نے قائد کی دنیا کو چلے گئے ساری کہنا ہے تو کو چاند منڈے نہیں لے کے جاندے کہ جناب لبیک والے انہوں نے کہا جی ساری کہنا ٹھیک ہے اسی لوگ جیلوں میں بھی بند کر لینے ہیں کھڑیاں بھی لا لینے ہیں 780 دنیا کی ہر دفعہ لا کے پرچے بھی کر دینے ہیں انہوں نے گھراں تے چھاپے بھی مار دے ہیں انہوں نے ڈیرے بھی بند کر دینے ہیں انہوں نے مسجداں بھی تالے لا دینے ہیں انہوں نے مدرسے اور خانقاہاں بھی بند کر دینے ہیں انہوں نے دہشت گرد بھی ڈکلیئر کر دینے ہیں انہوں نے قلعہ بھی کر دینے ہیں لیکن جدو یہ میدان جا کے لبیک کا نعرہ لاندے ساریاں فورساں بھی اسٹا دینے ہیں شہر بھی برسان دے ہیں گولیاں بھی برسان دے ہیں جناب تیزاب والے پانی اور ہیلی کاپٹر تو بھی گولیاں برسان دے ہیں لیکن جدو لبیک کا نعرہ لگتا پتہ نہیں آسمان کو کیڑی مخلوق اتر دی سارے لوگ پھیٹی آ کے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک امام بوسیری نے اس کے گل لکھی امام بوسیری نے گل لکھی امام بوسیری نے فرمایا فنسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى ذاته ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرف عنه ناطق بفمه امام بوسیری فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کے انوار و تجلیات سے اپنے حبیب کے نام سے 70,000 اپنے پردے پا کے بھیجے اور اگر وہ پردے پا کے نہ بھیجتا تو پھر کی ہونا ایک بوسیدہ ہڈی جس میں صدیاں گزر گئی ہونیاں وہ اس طرح پڑی ہوتی خالی ہڈی کہ حضور کا نام لے جاتا تو بھی زندہ ہو کے کھڑی ہو جاتا یہ حضور کے نام کی برکت ہے ارے یاد رکھنا کہ جناب باقی سارے تعارفات جو ہیں سارے تعارفات جو ہیں حضرت سکینہ افریقہ کے جگہ جا رہے نا ایک وہ شیر آ گیا تو جناب وہ آپ کے حملہ کرنے لگے نا کہ آپ نے نہیں تعارف کرایا کہ جناب میں بڑی تصویر کھیلتا میں بڑے مسئلے رکھے ہوئے آپ نے فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ فرمایا وہ شیر ذرا خیال کر کے میرے حملہ کری میں حضور کا غلام ہوں ہاں یہی تعارف ہے حضرت خالد بن ولید کی جو رومیہ نہ جنگ ہوئی انہوں نے کہا خالد نہ دن دیکھتے ہو نہ رات دیکھتے ہو نہ صبح دیکھتے ہو نہ شام دیکھتے ہو لشکروں دے لشکر اڑا دیتے ہو جناب قلعہ دے قلعے فتح کر جا رہے ہو علاقے دے فتح کر جا رہے ہو وہ جس نبی کا تسا کلمہ پڑھیا اس کی شان کا دسو وہ کون ہے
کہ آپ نے فرمایا المرسل والا قدر المرسل، آپ نے فرمایا ہوتا بھیجنے والے کی شان بن کے آئے. اس واسطے تفسیر میرے علی شاہ صاحب فرمانے الطیف سرا من طلعته والشد بدا من غفرته وسکرت ہدا من نظرته نैنا دیا فوجاں چڑیاں دوبرو گوس مثال جسن جدو نوکے کی آگے تیر چھٹن لبا سرخا کھا کے لال یمن چھٹے دند موتی دیا ہے جڑیاں. اس صورت کو میں جانا تھا جانان کے جانے جہان آتا، اے جانان کے جانے جہان آتا سچ آنکھاتے رب کی ہے. اس کا مطلب ہے المرسل والا قدر المرسل. یہ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا نا المرسل والا قدر المرسل، اے اس کا ترجمہ بھی میرے شاہ صاحب نے فرمایا. سچ آنکھاتے رب کی ہے شان کو شانہ لاہو مخت مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھلاؤ سجن وہ مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ بادی سنگریاں انہاں سکھدیاں تے قرلاندیاں تے لکھواری سکھے جاندیاں تے انہاں برکیاں مفت لکاندیاں تے شانہ وقتی آمن او گھڑیاں سبحان اللہ مات مالکا ما سنکا مات مالکا. سارے حضور کی شان بیان کی تھی سارے، لیکن آخر تے کہنا پیا لیکن رضا نے تو ختم سخن اس پر کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا محمود ہے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر عالم ارواح کو لے کے عالم برزخ تک حضور نال جو قرب جناب سیدنا صدیق اکبر عالمی حاصل ہے کسی نو حاصل نہیں. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر عالم ارواح کو لے کے عالم برزخ تک نال، لیکن میرے آقا مولا نے کی فرمایا یا ابا ذر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی. فرمایا ابو ذر عالم برزخ کو لے کے عالم ارواح کو لے کے عالم برزخ تک تو میرے نال ہے، کل حشر کے بھی تو میرے نال ہونا. کدھر ایک دن سے نہ خیال رکھی کہ میں حقیقت محمدیہ کو پہچان لیا، حقیقت محمدیہ میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں. اے حضور کی شان ہے. اے یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد شان مصطفی زندہ باد. حضرت شان چاند رہے گا سورج چاند رہے گا. جب سورج چاند ہے نا قرآن اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت، اس کے مطابق تک قیامت آ گئی. سارا کچھ ٹوٹ گیا، سورج چاند ہی ختم ہو گیا. لیکن بابا جی اس کو اکیلی گواہی دے کے گئے کی بنا ہم سوئے حشر چلیں گے شاید. یہ سارا کچھ ختم ہو گیا، پہاڑ کوئی بڑھ گئے، تارے توڑ دیتے گئے، سورج بے نور ہو گیا. پھر بھی کی کیا ہم سوئے حشر چلیں گے. قافلہ ہوگا رواں، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار. یہ جو سورج چاند ختم ہی ہو جانے ایک بڑا دن سی قیامت والے دن ہاں جی کہ جناب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا اور ہم صبح حشر چلیں گے. ایک چھوٹی جی تمنا اور ہو گئی پر قیامت کا دن ہو گئے کہ سارے موجود ہوں کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اور کتنے جناب خادم حسین یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اتنے کا بڑا منظر ہونا نا. حضرت نے فرمایا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. اس کا ترجمہ بھی بابا جی نے کیا کمال. آپ نے فرمایا قیامت والا دن ہونا سارے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو روایت ہے حضرت ابو ہریرہ نے حضور کو پوچھا یا رسول اللہ قیامت والے دن میں تو ہم کتنے تلاش کراں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر سے موجود ہو سا اپنی پیاسی امت کو پانی پلا رہا سا. میں نے کہا یا رسول اللہ اگر بھی نہ ملو تو پھر میں تو ہم کتنے تلاش کراں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میزان کے ہوسا اپنی گناہگار امت دے نامہ اعمال کو مارے ہوسا. میں نے کہا یا رسول اللہ کتنے بھی نہ ملو. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میں خود صراط پہ ہوں گا اپنی امت کو گزار کر رب سلم بھی صدا نال. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنے بھی نہ ملو. تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ساڑھے واسطے
جناب کمال راحت اور یہی سہارا جیندہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ قیامت والے دن جتھے بھی میرے امتی نو میری لوڑ ہوئے گی میں اتنے موجود ہوں جتھے بھی لوڑ ہوئے گی میرے امتی نو میں اتنے موجود ہوں گا ٹھیک ہے جی زندہ باد زندہ باد اس کو مکبر عشق محبت عشق محبت اور آنا رضی فرمایا نا اور اللہ نے فرمایا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور نوکھا تیرا قیامت والے دن جدو قیامت ہونی نا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو ساڈے ورگے گناہگاراں نے گھیر لینا بائیں بائیں دم رکھا لانا یا رسول اللہ میں پھنس گیا میرے نام اعمال میرا پل صراط میری زبان نہ پیاس بار حضور اپنی امت کی جناب شفاعت فرما رہے ہیں تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا یہ کہہ کر خدا نے پیارے کو اٹھایا پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی سیاہ وقت امت کی کر دے رہائی میرے گیسو یہی مانگتے ہیں حضور نے سجدہ کرنا تے کم بڑھنا اس دن بھی قیامت والے دن بھی جدو سارے نے گناہگاراں نے حضور گھیر لینا تے پھر کی ہونا جڑے پاکان امتن اولیاء امتن داتا علی حضور داتا علی اجمیری خواجہ اجمیری جناب مجدد الفسانی سارے اعلیٰ حضرت میرے جتنے جتنے پاک لوگن یہ سارے پیچھے ہٹ کے پڑے ہونے کیونکہ گناہگاراں نے حضور گھیرے ہونا کہ آپس سے مشورہ کرن گے بھئی حضور کو پہنچنے کا سبب کیا ہے حضور کو کیویں پہنچا جائے تو پھر مشورہ کر کے اس نتیجے پہ پہنچن کے اعلیٰ حضرت فرما دیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ یہ مشورہ کریں گے بھئی حضور کو پہنچنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ گناہ کو ہونا چاہیے پھر یہ گناہگار کو جان کے بھئی کہ گناہ ادارہ دے دو سنا کیونکہ انہوں تو گناہ ہے نہیں انہوں تو جناب پاک لوگن پھر اے اپنا گناہ لے کے جو ایک ایک گناہ جڑا انہیں ادھارا لیا وہ لے کے جو حضور کی بارگاہ پہنچن گے تو حضور فرمان گے دادا نے میری تسی کدھر یہ کہیں گے یا رسول اللہ تواڈے کو پہنچن دا سبب ہی ہے اس واسطے بابا جی فرماتے سن گناہگار واسطے معافی ہے غدار واسطے نہیں معافی کیونکہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر میری شفاعت ہے ہی بڑے گناہ والے واسطے اور اے وے کہ قیامت تک کوئی حضور کی شفاعت کو بڑا گناہ لے کے آئے گا تو نہیں بخشا جائے گا ہاں وفادار ہونا شرط ہے وفادار ہونا شرط ہے ورنہ تو جناب قبر والا کون پاس نہیں ہونا ہاں جب وفاداری نہ ہوئی تب قبر والے کیونکہ آخری سوال رب نے رکھے ہی اپنے حبیب کے بارے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل جناب میں دنیا کے اندر ازنجی ساری کرنا ٹھیک ہے اے میں بس لگے رہنے نے نام سے رسالت ختم نبوت دنیا بڑی کے جا چکی میں دنیا دے کے اندر آندا سی جدو ساڈے ورگے عاشق کو پوچھن گے کہ اسی کہاں گے انہاں دے بارے پوچھتے ہو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا تیرے تو بس عیب تکاہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے اور بابا جی نے فرمایا کوئی 100 سال میں میری قبر تے کوئی آئے گا لبیک کا نعرہ لائے گا جس دیوان کی ناسی نعرہ لانے ایک تا دن دیکھے نا جب حضور سامنے آ گیا تو پھر لبیک کا نعرہ ہی لگ رہا باقی سارے پیچھے رہ جانے سوال یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بھائی مغرب تھوڑے ہاتھ نہیں نکل رہا ہے بابا جی فرماتے ہیں آج ہاتھ جو نور نہیں آیا جڑا جناب اس نعرے نال نکلدا تسی اجے ہاتھ وچ پا کے بیٹھے سوچ سوچ کے کرتے ہو اور جلے میں تانوں پہلے دسیا اوتھے محبت سوچ سوچ کے قبول نہیں ہوندی اوتھے محبت قبول انے واہ ہوندی جدوں
صحابہ نے کہا نا بھائی قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء. انہوں نے کہا ایمان لے آؤ اس طرح جس طرح میرے آقا دے جناب میرے حبیب دے غلام لے کے آئے. انہوں نے کہا اسی ایمان لے آئے انہاں بے وقوفوں کی طرح. وہ بے وقوف کیوں کہنے سن, وہ پاگل کیوں کہنے سن بتا. اور وہ بن مسعود جب آئے نا صلح حدیبیہ کے موقع پہ واپس گئے, واپس جا کے کہنے لگے یا قوم, اور نے کیا ہے قوم نے بڑے بڑے دربار کیا, میں کیسر و کسرا دے دربار کیا, میں نجاشی دے دربار کیا, میں بڑے بڑے دربار کیا, جو منظر میں محمد عربی دے دربار دے ویکھیا کتنے نہیں ویکھیا. انہاں نے کی ویکھیا, انہاں نے حضور ایک نو حکم دے دین بلال میری اونٹنی نو گھاس پاؤ 1400 دوڑ پے دین. انہاں نے جدو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما دین تے صحابہ قریب ہوندا کہ ایک دوسرے نال تلواراں نال لڑ پون کہ پانی مینوں چاہیدا, یہ مینوں پانی چاہیدا. اور جدو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن جناب کڈ دین باہر تے پھر کی ہوندا زمین تے نہیں گردا, صحابہ اپنے ہتھاں تے لیندے, ہتھاں تے لے کے کپڑے نال پون نہیں دیندے, این ہتھاں نال مل کے اپنے چہرے ہوتے ملتے ہیں. انہوں نے کہا تسی انہاں نال نہیں لڑ سکتے. ہاں اس واسطے تو کہندے سن کہ اسی انہاں دی طرح ایمان لے آئیے, انہاں دی طرح ایمان لے آئیے کہ جناب جڑے اکھ پٹ کے بھی ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور کی طرف نہیں دیکھتے. اس واسطے کہ ادب گاہیس زیر آسماں اور عرش نازک تر اور نفس گم کردہ می آیت ابو بکر و عمر ہی جا. اے ہے ویسے شعر جنید و بایزیدی کا, لیکن بابا جی فرماتے سن اے حضور دی بارگاہ اتنی نازک ہے کہ تھے ابو بکر و عمر بھی سانس روک کے بیٹھتے. ہاں اور اتنے قبول ہی ہے عشق وہ بھی انے با عشق. ہون لاؤ لبیک کا نعرہ لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک. بس 8.5 کا ملک بابا جی کہنا 8.5 کا ملک ہے کیا, اتنا ہی مقصد ہے. فقط اتنا سبب ہے ایک عادل وقت معاشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آج حضور نال وفا کرو, آج حضور نال محبت کرو. بس اس سے شہر نے کام کرنا جناب نال وفا کرنا ہے. پھر کی ہونا تیرے لہجے نے بتایا اب کے مصطفیٰ کیا. بابا جی کی ساری زندگی اڑک کے دسیا, درج کے دسیا, پر حضور ڈھاکے میں تیرے لہجے نے بتایا اب کے مصطفیٰ کیا ہے, تقاضا ہے وفا کیا ہے, وفاؤں کا صلہ کیا ہے. مالکہ نے پھر دسیا کہ دنیا کے لوگ جنازے میں بندے کرتے رہیں گے, انہیں تو حضور نے داخل کر جناب وہ منظر باقی ہے. اللہ تعالیٰ تو حضور نے حضور کی کتاب میں محبت